پہلا دور دور نبوت تھا، پھر دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن عاض، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا، میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے، ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، فارسی ترجمہ بھی ہے، عربی ترجمہ بھی ہے، ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے، یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں، الحمدللہ کہ بہت مقبول کتابچہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نام میں بھی آ چکا ہے۔ ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو، تصادم ہو، کشاکش ہو، تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کو کی تو جانچیں گے نا، کون کتنے پانی میں ہے، کیا پتہ چلے گا۔ اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب چلے جائیں گے، کون نہیں جائے گا۔ وہ تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جنت والے تو صرف ممیز ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا۔
کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے. وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے. وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ. یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر. یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا. تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا. کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے. ورتلناہ ترتیلا، یعنی یہ کہ حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے. تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل، اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا. یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا. واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استیصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک، اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا. اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. وقرونا، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے. وقرونا بین ذلک، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی. وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کی. وکلا تبرنا تتبیرا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی سدوم اور عامورہ کی بستیاں. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ،
سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا، اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو، اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے۔ آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو۔ شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے۔ بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے۔ شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جو ہماری قوم جو جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے۔ چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں۔ آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں۔ اتحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ھم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل ھم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اوڑھ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو۔ کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا۔ یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے، قصص میں آئے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا۔
تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی. تعرف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں. پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ظل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا. وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. اس کے جتنے بھی اس میں گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے. ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں. تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی. اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر. پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے. اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرز بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات، کافروں کی بات مت مانیے. دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے. اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی،
یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے، اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا معاملہ، اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں۔ اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے۔ تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تطع الکافرین، تو کیا مانی، حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ تو یہ جو دباؤ تھا شدید، اس کا اندازہ کیجئے اس سے، تو فرمایا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کی باتیں بھی بس سنیں، اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں آپ، اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے۔ یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ 2 ہے، جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے 5 محاذ۔ آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ